الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین۔ میری عزیز بہنوں اور بیٹیوں، آج کا سنی دعوت اسلامی کا یہ عظیم الشان اجتماع برائے خواتین کو ان کی مسئولیات، ان کی ذمہ داریاں یاد دلانے کے لیے منعقد کیا گیا ہے۔ اس اجتماع میں اس بات کی کوشش کی جائے گی کہ مردوں کی طرح سے ہماری بہنیں اور بیٹیاں بھی اسلام کے تعلق سے، اسلامی معاشرے کے تعلق سے، اسلامی آئین اور نظام کے تعلق سے جو ان کی ذمہ داریاں ہیں انہیں وہ پورا کریں۔ تاریخ کے ہر دور میں اسلام کے غلبہ، حق و باطل کی جنگ اور اسلامی معاشرے کی تشکیل میں خواتین کا بڑا اہم رول رہا ہے۔ انہوں نے اپنی ذمہ داریاں بحسن و خوبی پوری کی ہیں اور اس طرح سے ایک باوقار اسلامی معاشرہ وجود میں آیا۔ ادھر ماضی قریب کے کچھ 100 سالوں سے خواتین میدان عمل سے نکل گئیں یا انہیں الگ کر دیا گیا، جس کے نتیجے میں وہ ذمہ داریاں جو ان سے متعلق تھی وہ پوری نہیں ہوئیں اور پھر دھیرے دھیرے معاشرہ غیر اسلامی ہوتا چلا گیا۔ معاشرہ دراصل آپس میں کسی اصول اور ضابطے کی بنیاد پہ زندگی گزارنے کو کہتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ زندگی کہ دو اہم ارکان ہیں، مرد اور عورت۔ جب تک دونوں اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کریں گے اس وقت تک ایک اچھا معاشرہ تشکیل نہیں پا سکتا۔ دونوں کو اپنی مشترکہ ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں، اور ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے سلسلے میں قرآن عظیم اور احادیث مبارکہ میں بڑی واضح ہدایات موجود ہیں۔ آپ اسلام کے ابتدائی دور کا جائزہ لیجئے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اسلام کی تبلیغ اور ارشاد اور اسلام کے راستے میں جاں سپاری اور قربانیوں کے حوالے سے جس طرح مردوں نے بے پناہ محنتیں کی ہیں، عورتوں نے بھی اسی طرح قربانیاں دی ہیں۔ اگر مرد نے اپنا سر اللہ کے راستے میں پیش کیا ہے تو عورتوں نے اپنے گود کے پروردہ بچوں کو اللہ کے راستے میں تیار کیا ہے کہ وہ شہادت عظمیٰ کے منصب سے سرفراز ہوں۔ مرد اگر جہاد کرتا رہا ہے تو عورت مجاہدین کی تربیت کرتی رہی ہے۔ مرد اگر علوم و فنون کے میدان میں آگے بڑھتا رہا ہے تو ہماری مائیں اور بہنیں ان درسگاہوں، یونیورسٹیوں اور کالجوں کے لیے بہترین دماغ تیار کرتی رہی ہیں جن کے ذریعے سے اسلام ایک انتہائی عظیم علمی تحریک اور ایک غالب تحریک بن کر کے ابھرا۔ مرد اگر معیشت کے میدان میں محنت کرتا رہا ہے، مشقت کرتا رہا ہے، تو عورتوں نے سرمایہ کا صحیح اور جائز استعمال کر کے مرد کے بوجھ کو تقسیم کیا اور معاشرے کو امن سے بھر دیا۔ مرد اگر پتھر توڑتا رہا ہے تو عورتیں پتھر توڑنے والے ہاتھوں کو اخلاص اور محبت کا پھول دیتی رہی ہیں۔ قرآن عظیم نے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا کا جو حکم دیا گیا ہے اس کا بنیادی فلسفہ یہی ہے۔ مرد اگر دنیا کے باطل فلسفوں کا مقابلہ کرتا رہا ہے تو عورتیں اپنی آغوش میں ایسے مفکرین پروان چڑھاتی رہی ہیں جو ان باطل فلسفوں کا جواب دے سکیں۔ مکالمات فلاطون لکھ سکی لیکن اسی کے شعلے سے ٹوٹا شرار افلاطون۔ آپ دیکھیں اور غور فرمائیں کہ مرد کو اگر شرف حاصل ہے کہ اسے نبوت کے منصب سے سرفراز کیا گیا ہے تو عورتوں کو یہ شرف حاصل ہے کہ ان کی آغوش میں نبی پروان چڑھے ہیں، انبیاء نے ان کی آغوش میں آنکھیں کھولی ہیں، ان کا دودھ پیا ہے اور ان کے زیر تربیت رہ کر نوامیس وحی کو وصول کیا ہے۔ کیا یہ معمولی مرتبہ ہے؟ پیغمبر ہونا بلا شبہ انسانیت کے لیے عظیم الشان منصب ہے، لیکن وہ ذات جس کا پیغمبر بھی احترام کرے،
پیغمبر مخدوم کائنات ہوتا ہے، محترم ہوتا ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ پیغمبر کا احترام کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ پیغمبر کو یہ حکم نہیں دیا گیا کہ وہ کسی کے سامنے زانو ادب طے کریں، کسی کی تلمیذ یا شاگرد بن جائیں. پیغمبر کا معلم براہ راست پروردگار عالم ہے. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اگر کوئی عام انسان معلم ہوتا تو پیغمبر کو اس کا احترام کرنا پڑتا، پیغمبر کو ان کا ادب کرنا پڑتا، پیغمبر کو ان کی رعایت کرنی پڑتی، اور یہ الزام لگایا جاتا کہ پیغمبر جو بھی فرما رہے ہیں وہ فلاں کی محنت اور مشقت کا نتیجہ ہے. اس لیے پیغمبر کو تعلیم دینے کے لیے اللہ نے کسی انسان کو منتخب نہیں کیا، بلکہ براہ راست رب العزت نے خود پیغمبران کرام کو تعلیم دی. وحی پاک کا سلسلہ دراصل تعلیم ہی کا ایک سلسلہ تھا. تو پیغمبروں کا معلم حقیقی اللہ تبارک و تعالی ہے. اللہ پیغمبر کا معلم ہے اور پیغمبر ساری کائنات کے معلم ہوتے ہیں. سبحان اللہ. بعثت معلمن، مجھے معلم بنا کے بھیجا گیا ہے. وہ براہ راست اللہ کی ذات سے علم لیتے ہیں اور اللہ کے بندوں کو تقسیم کرتے ہیں. انما انا قاسم واللہ یعطی، میں تقسیم کرنے والا ہوں، اللہ عطا فرمانے والا ہے، اللہ دینے والا ہے. وہ قاسم ارزاق عالمین ہے، وہ قاسم نامہ الہیہ ہے، وہ قاسم علوم الہیہ ہے. تو پیغمبر کسی کے سامنے اس لیے نہیں بیٹھے کہ ساری کائنات کے لیے پیغمبر مخدوم و محترم ہے، پیغمبر پر کسی کا ادب واجب نہیں ہے. لیکن طبقہ نسواں میں ماں کا منصب وہ ہے کہ جن کا احترام پیغمبر بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اپنی حقیقی ماں کو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کم عمری میں دیکھا تھا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ مدینہ طیبہ سے واپسی کے وقت آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم جناب عبداللہ کا انتقال حضور کی ولادت سے پہلے ہو گیا تھا. وہ مدینہ طیبہ میں آرام فرما تھے، مدفون ہیں. جب آپ 6 سال کے ہوئے تو ماں نے سوچا کہ میں اپنے لخت جگر کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو باپ کی قبر یا باپ کا مدفن دکھا دوں. اس نیت سے وہ لے کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ روانہ ہوئی. ایک بیوی اپنے شوہر کی قبر پر حاضر ہوئی، ایک ننھا بچہ اپنی باپ کی قبر کو دیکھ رہا تھا، اور اس کے بعد وہاں سے واپس ہونے لگے. شاید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ جناب آمنہ اپنے شوہر کی جدائی اور پھر ان کی قبر انور کی زیارت کو برداشت نہ کر سکی، بیمار ہوئی اور مقام ابوا میں انتقال ہو گیا. جب ان کا انتقال ہوا تو اللہ کے رسول تھے اور ایک خاتون تھی جناب ام ایمن. آپ اندازہ فرمائیں کہ اللہ کے رسول تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور جناب ام ایمن نے قبر تیار کی، اور رسول پاک نے ننھے ننھے ہاتھوں سے اپنی مقدس ماں کو قبر میں لٹایا، مٹی ڈالی اور قبر تیار کی جو آج تک موجود تھی. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رسول پاک کو یہ موقع تو نہیں ملا کہ وہ اپنی ماں کا ادب کر سکتے، اپنی ماں کی خدمت کر سکتے. بچپنے ہی میں ان کا سایہ سر سے اٹھ گیا. باپ کا بھی اور ماں کا بھی اس میں مصلحت تھی. مصلحت یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے آخری پیغمبر کو بغیر کسی مادی سہارے کے اپنی مشیت کے زیر سایہ پالنا چاہتا تھا، تاکہ نہ کوئی استاذ کا سہارا ہو، نہ کسی باپ کا سہارا ہو، نہ کسی ماں کا سہارا ہو. براہ راست وہ پروردہ آغوش رحمت الہی ہوں، اس لیے ہر سایہ اٹھا لیا گیا. اور دوسری مصلحت یہ تھی کہ اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یتیمی کا کرب برداشت کریں گے اور دنیا بھر کے تمام یتیموں کو اپنے آغوش رحمت میں لے لیں گے. چنانچہ یتیموں کے باب میں قرآن عظیم کی جو تعلیمات ہیں اور سرور کائنات کے جو احکامات ہیں وہ آپ کے سامنے. ارشاد فرماتے ہیں میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے قیامت میں 2 انگلیوں کی طرح ایک دوسرے سے قریب ہوں گے. ایک صاحب آتے اور کہتے یا رسول اللہ میرا دل بڑا سخت، قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، لوگوں کی آنکھیں روتی مگر میرے دل پہ کوئی اثر نہیں ہوتا. آپ نے فرمایا کہ یتیم کے سر پہ محبت کا ہاتھ رکھو، دل نرم ہو جائے گا. حضور اکرم تاجدار دو عالم سرور کائنات محمد الرسول اللہ نے فرمایا
دنیا میں سب سے بہترین گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم کی محبت اور پیار کے ساتھ پرورش ہو رہی ہے. عبداللہ کے در یتیم نے ساری دنیا کے یتیموں کو اپنے دامن میں اس لیے پناہ دی کہ انہوں نے یتیمی کا کرب برداشت کیا تھا، خود یتیم ہو گئے تھے. میرے عزیز ساتھیوں، میں عرض کر رہا تھا کہ ماں کو انہوں نے نہیں دیکھا، ماں کی خدمت کا موقع نہیں ملا، لیکن اگر دودھ پلانے والی ماں جناب حلیمہ آ جاتی ہیں تو رسول پاک اپنی وہ چادر جس چادر میں ساری کائنات کو چھپائیں گے قیامت میں، وہ ان کے قدموں کے نیچے بچھا دیتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بتاؤ اگر ماں ہوتی تو کیا عالم ہوتا. جب حضرت حلیمہ کے ساتھ یہ معاملہ ہے، جب ان کے نیچے ردائے رحمت الہی بچھا دی جاتی ہے، جب اپنی بہن دودھ شریک بہن کے ساتھ یہ معاملہ ہے، تو بتائیے اگر خود ماں حیات ہوتی تو رسول پاک کا عمل کیا ہوتا. سبحان اللہ. تو ماں ہونا، عورت ہونا اسلام میں بڑا اونچا مقام رکھتا ہے. ماؤں کی آغوش میں بڑے بڑے مجاہدین پروان چڑھے، کوئی خالد ہو، کوئی طارق ہو، کوئی بھی ایسا نہیں جو ماں کی تربیت کے بغیر عظیم بن سکا ہو. کوئی خواجہ ہو، کوئی غوث ہو، کوئی داتا ہو. ان سب کے اعلیٰ کردار میں، ان کے روحانی مراتب میں، ان کے علو و ارتقاء میں ماں کا سب سے زیادہ نمایاں رول رہا ہے. سبحان اللہ. خواجہ کی ماں اگر اتنی عظیم نہ ہوتی تو آج خواجہ نہ ہوتے. غوث پاک کی ماں اگر طہارت و پاکیزگی کے اس مقام پر نہ ہوتی جن کا تذکرہ بوقت عود کیا گیا تھا، تو غوث پاک ان تمام مراحل کو طے نہیں کر سکتے تھے. عزیزان ملت اسلامیہ، اسی طریقے سے بڑے بڑے مورخین، بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے فقہا، تاریخ اسلامی کے انتہائی عظیم اکابر کہ جن پہ امت اسلامیہ فخر کرتی ہے، ان کی تربیت میں ماؤں کو بے پناہ دخل رہا ہے. تربیت و تعلیم کے علاوہ ماں کا یہ رول بہت زیادہ اہم ہے کہ وہ اپنی آغوش میں انسانی شرافت، اخلاق اور محبت کو پروان چڑھاتی ہے، اور بچوں کے رگوں میں صرف دودھ نہیں بلکہ محبت اور ایمان منتقل کرتی ہے. سبحان اللہ. یہ عمل صبح قیامت تک جاری رہے گا. کاش ہماری ہر بہن، ہماری ہر بیٹی، ہماری ہر ماں اس عمل کے لیے تیار ہو جائے. جب سے ہماری بہنوں اور بیٹیوں نے اپنی ذمہ داریوں کو فراموش کر دیا ہے، اس کے بعد سے وہ قومیں ابھرنا کم ہو گئیں، وہ لوگ پیدا ہونے بند ہو گئے ہیں جو تنہا ہوتے تھے مگر تاریخ کا دھارا بدل دیتے تھے، تاریخ میں انقلاب برپا کر دیتے تھے. عزیزان ملت اسلامیہ، میری بہنوں، میری بیٹیوں، آپ اگر شروع ہی سے ایک خاتون کے رول کو دیکھیں اسلام میں تو آپ کو ہزاروں ایسی مثالیں ملیں گی. اللہ کے رسول تاجدار دو عالم سرور کائنات محمد الرسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اعلان نبوت کے منصب پہ سرفراز نہیں ہوئے ہیں، اعلان نبوت نہیں فرمایا ہے، مگر انہیں صادق کہا گیا ہے، امین کہا گیا ہے. صداقت و امانت کا یہ شوہرہ جب جناب خدیجہ تک پہنچتا ہے تو وہ اپنے مال کا منتظم بنا کر، اپنی تجارت کا نگراں بنا کر اللہ کے رسول تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملک شام روانہ فرماتی. ایسا کئی بار ہوا، اور جب وہاں سے واپس آئے تو آپ نے دوسروں کے مقابلے میں زیادہ فائدے پیش کیے، تجارت میں بے پناہ برکتیں ہوئیں. اس کے ساتھ ساتھ غلام جو میسرہ تھے، انہوں نے ہر مقام پر سرور کائنات محمد الرسول اللہ کی امانت و دیانت کے ساتھ ساتھ ان معجزات کا بھی مشاہدہ کیا جو حیرت انگیز تھے. کسی درخت کے نیچے بیٹھتے تو شاخیں جھک کر کے سایہ کرتی ہوئی نظر آتی، سبحان اللہ. چلتے تو ابر بارندہ سر پہ سایہ کرتا ہوا نظر آتا. ان باتوں کو انہوں نے بیان کیا اور جناب خدیجہ نے محسوس کر لیا کہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ انسانی کی انتہائی اہم مقام پر فائز ہونے والے ہیں. نکاح کا پیغام بھیجا، جبکہ عرب کے بڑے بڑے لوگوں کے پیغام کو رد کر دیا گیا تھا. اللہ کے رسول نے اپنے چچا سے، اپنے اہل خاندان سے مشورہ کیا اور پھر 25 سال کی عمر میں
40 سال کی ایک بیوہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی فرمائی. اس شادی میں یہ بھی مصلحت تھی کہ دنیا کے بے شمار ملکوں میں بیواؤں کے ساتھ انتہائی ناپسندیدہ سلوک کیا جاتا تھا. بیواؤں کو منحوس سمجھا جاتا تھا. بیوہ اگر کسی خوشی اور مسرت کے گھر میں چلی جاتی تو اسے نکال دیا جاتا تھا. بیوہ اپنے لبوں پہ تبسم سجا نہیں سکتی تھی, مسکرا نہیں سکتی, دنیا تانا دیتی تھی. شوہر کھو بیٹھی ہے پھر بھی ہنس رہی ہے. ایک تو شوہر کے کھو دینے کا غم, اور پھر دنیا کا یہ ظلم اور جبر بیوہ کے ساتھ ہمیشہ رہا ہے. بعض ملکوں میں بیوائیں اپنے شوہر کی چتا پر زندہ جلا دیا جایا کرتی تھی. آپ ذرا سوچو وہ لمحہ کتنا دردناک ہوگا جب ایک بیوہ کو اس کی شوہر کی چتا پہ زندہ جلایا جاتا رہا ہوگا. تو کیا اس کی تڑپتی ہوئی آتما, اس کی روح کسی نجات دہندہ کو نہ پکارتی رہی ہوگی؟ حضور سرور عالم اسی بیوہ کی کراہ کا جواب بن کر کے, اسی تڑپتی ہوئی روح کا جواب بن کر کے آئے ہیں, اور اسی مجبور بیوہ کا کے لیے نجات دہندہ بن کے جلوہ گر ہوئے ہیں. عزیزان ملت, میری بہنوں اور میری بیٹیوں, اللہ کے رسول نے 24 سال کے شباب میں جبکہ عرب کا حسن ان کے قدموں میں جھکنے کے لیے آمادہ تھا, تمام رعنائیاں ان کے قدموں سے لپٹی ہوئی چلتی تھی, ان کا ہر قدم بہاروں کا امین اور نکھتوں کا ضامن تھا. وہ چلتے تو ان کے اخلاق اور ان کے جسم کی خوشبو سے گلیاں مہک اٹھا کرتی. سبحان اللہ. ذرا سوچو وہ چاہتے تو کیا نہیں کر سکتے تھے, مگر 24 سال کے شباب میں 25 سال کے 40 سال کی بیوہ سے اس لیے شادی کی تاکہ دنیا کو یہ تعلیم مل جائے, یہ درس مل جائے, یہ سبق مل جائے کہ خبردار کسی بیوہ سے نفرت نہ کرنا. بیوہ ام المومنین ہو گئی ہیں, بیوہ تمام کائنات کے مسلمانوں کی ماں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ پہلا سبق تھا جو اللہ کے رسول نے دیا تھا. اور پھر ہماری اس مقدس ماں نے جنہیں جناب خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے, اسلام کو ترقی دینے میں, اسلام کو بلند کرنے میں, رسول اللہ کے نظام دعوت کے سلسلے میں, ان کی حوصلہ افزائیاں کرنے کے سلسلے میں جو رول ادا کیا ہے, واللہ وہ تاریخ کا ایک ناقابل تردید باب ہے, ایک ناقابل فراموش حصہ ہے. کوئی بھی مورخ اسلام کے ارتقاء, اسلام کے تطور, اسلام کی عظمت, اسلام کے وقار اور سربلندی, اسلام کی اشاعت کی تاریخ مرتب کرتے ہوئے جناب خدیجہ کی عظیم کردار کو فراموش نہیں کر سکتا ہے. وہ ہماری ماں ہیں, ہمارے لیے اسوہ ہیں. اگر انہوں نے یہ کردار ادا کیا ہے تو ہماری ہر ماں اس طرح کا کردار آج بھی ادا کر سکتی ہے, ان کے دامن کرم سے استفادہ کرتے ہوئے. عزیزان ملت, میری بہنوں اور میری بیٹیوں, چونکہ یہاں میرے بھائی بھی بیٹھے ہیں پردے کی اس پار, اس لیے میں عزیزان ملت بھی مخاطب کر رہا ہوں. میں عرض کر رہا تھا کہ جناب خدیجہ ایک بہت ہی مالدار خاتون تھی, رئیس التجار مکہ خویلد کی بیٹی تھی. ان کے مال کا یہ عالم تھا کہ جب ان کا مال تجارت ہزاروں اونٹوں پہ لد کر کے شام اور یمن کی منڈیوں میں اترتا تھا تو منڈیوں کا توازن قائم ہو جاتا تھا, سبحان اللہ, منڈیوں کی رونق بڑھ جاتی تھی. وہ عظیم تاجر خاتون جب دامان رسالت میں آئیں تو کچھ دنوں تک تو اللہ کے رسول نے تجارت فرمایا, مگر جب وحی پاک کا آغاز ہوا, بلکہ آغاز وحی سے پہلے اللہ کے رسول نے خلوت گزینی اختیار کی, تنہائیاں اختیار کی, تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ میرے کاروبار کو نقصان پہنچا رہے ہیں, توجہ دیجیے. نہیں, ایک عظیم بیوی کی حیثیت سے, ایک عظیم خاتون کی حیثیت سے وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ابھرنے والے اس انقلاب کو دیکھ رہی تھی جو ساری کائنات کو تبدیل کرنے والا تھا. سبحان اللہ. ان کی پیشانی میں روشن اس سورج کو دیکھ رہی تھی جس کی طلعت زیبا سے پوری کائنات منور ہونے والی تھی. سبحان اللہ. اس لیے وہ خاموش تھی. آپ کئی روز تک غار حرا کی خلوتوں میں ہوتے تھے. یہ خلوتیں دراصل فکر کی خلوتیں تھیں, قوم کے غم کی خلوتیں تھیں. یہ تنہائیاں اپنے رب کی بارگاہ میں وہ اضطراب پیش کرنے کے لیے تھی کہ اللہ یہ انسان ہے, تو نے انہیں
تکریم و تعظیم کے ساتھ پیدا فرمایا ہے، مکرم بنایا ہی نے. اور یہ کتنے ظالم ہو گئے ہیں، کتنے گناہگار و مجرم ہو گئے ہیں، انسانیت کی منزل سے کتنے دور ہو گئے ہیں. یہ درد تھا جو بارگاہ الہی میں اللہ کے رسول پیش فرماتے تھے. یہ کرب تھا جس کے بارے میں اللہ کے رسول ہمیشہ غمزدہ رہا کرتے تھے. یہاں تک کہ وحی پاک کا آغاز ہوا. وحی پاک کا آغاز ایک بڑا پرجلال، بڑا پرشکو، بڑا پرعظمت تجربہ تھا. آج پہلی بار خلاق کائنات اپنے ایک بندے سے مخاطب ہو رہا تھا. سبحان اللہ. ظاہر ہے کہ رب کا کلام، رب کے کلام کی ہیبت، رب کے کلام کا جلال قلب مصطفیٰ پر اتنا زیادہ تھا کہ آپ اپنے گھر میں لرزیدہ لرزیدہ داخل ہوئے. زملونی، مجھے چادر اوڑھا دو. چادر اوڑھا دی گئی. آپ نے کیفیت وحی اور مسئولیات کے حوالے سے جناب خدیجہ سے بات کی. شاید آپ یہ محسوس کر رہے تھے کہ جو ذمہ داری مجھ پر ڈالی گئی ہے، کیا وہ ذمہ داری میں اٹھا لوں گا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس بار امانت کو اٹھانے کی بنیاد پر میں ہلاک ہو جاؤں؟ یہ قطعاً تصور غلط ہے کہ اللہ کے رسول جانتے نہیں تھے کہ کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ. یہ بہت بڑا جھوٹ ہے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ وہ اس بنیاد پر ہلاکت کا خوف محسوس کر رہے تھے کہ وہ یہ پاک سے آشنا نہیں ہوئے تھے. نہیں، ایسا نہیں ہے. پیغمبر کے باب میں امت مسلمہ کا مزاج دنیا کے دوسرے تاریخ نگاروں سے بڑا مختلف ہے. ہم پیغمبر کے بارے میں یقین رکھتے ہیں علیہ الصلاۃ والسلام. ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین رکھتے ہیں کہ آغاز وحی سے پہلے بھی وہ نبوت کی تمام کیفیات سے نوازے گئے تھے. سبحان اللہ. بے شک قرآن ایک قانون زندگی اور دستور حیات، ایک نظام عمل ہے. مگر مجھے بتاؤ کہ قرآن عظیم کے نزول سے پہلے حضور نے 40 سال زندگی گزاری ہے. کیا 40 سال کا ایک لمحہ بھی قرآن سے ہٹا ہوا نظر آتا ہے؟ ہرگز نہیں. احکامات سے ہٹا ہوا نظر آتا ہے؟ اللہ کے قانون سے ہٹا ہوا نظر آتا ہے؟ قرآن تو 40 سال کے بعد نازل ہو رہا ہے، مگر پوری حیات مصطفیٰ قرآن کے احکامات کی پابند ہے. پتہ یہ چلا کہ اللہ کی مرضی یہ تھی کہ محبوب 40 سال تک قرآن بن کے دکھا دو اور 40 سال کے بعد قرآن پڑھ کے سنا دو، تاکہ تمہاری زندگی تمہارے دعوے کی دلیل بن جائے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، یہ ہوا. نعرہ رسالت، علامہ مفکر اسلام. چنانچہ وحی پاک کے قبولیت کے سلسلے میں، اپنی دعوت کی سچائی کے سلسلے میں اللہ کے رسول نے اپنے ماضی کو بطور استشہاد پیش کیا ہے. فقط لبثت فیکم عمرا، میں نے تم میں ایک زندگی گزاری ہے. کیا تم نے ہمیں صادق نہیں کہا ہے، امین نہیں کہا ہے؟ کیا تم نے ہماری پیشانی غیر اللہ کے سامنے جھکتے ہوئے دیکھا ہے؟ کیا ہماری زبان پہ کبھی کوئی جھوٹ جاری ہوا ہے؟ تو اللہ کے رسول کی فطرت پیغمبرانہ قالب میں ڈھلی ہوئی تھی. سبحان اللہ. ان کا کردار ایک پیغمبر کا کردار تھا ولادت کے بعد ہی سے. اس لیے وحی پاک کا تجربہ بلا شبہ اللہ کے براہ راست مکالمے کا یا کلام الہی کے جلال کا تجربہ تھا، عدم علم کا تجربہ نہیں تھا. جلال الہی اور کلام الہی کی عظمت سے لرزتے ہوئے گئے ہیں. خدیجہ مجھے چادر اوڑھا دو. چادر اوڑھا دی گئی. جناب خدیجہ یہ محسوس کرتی ہیں کہ آپ خوف محسوس کر رہے ہیں. تو ایک شریک زندگی کا جو رول ہو سکتا ہے یہاں بھرپور نمایاں نظر آئے گا آپ کو. اتنا نمایاں کہ اگر اسی کو سامنے رکھا جائے تو ہماری ہر بیٹی، ہماری ہر بہن، ہماری ہر ماں قیامت تک کے لیے اپنا رول متعین کر سکتی. صرف ایک واقعے کو سامنے رکھا جائے تو بیوی کا حقیقی رول کیا ہے؟ حوادث میں، مصائب میں، مشکلات میں اپنے شوہر کو تسلی دینا، تسکین دینا، اسے حوصلہ دینا، اسے جرأت دینا اور میدان عمل میں بھرپور اترنے کی صلاحیت دینا. یہی تو رول ہوتا ہے ایک شریک زندگی کا. باہر سے اگر مصائب کا ستایا ہوا، حالات کا مارا ہوا، زمانے کی ضرب برداشت کرتا ہوا، دنیا کی ٹھوکروں میں سے نپٹتا ہوا، تپتے ہوئے صحرا میں جلتا ہوا،
اگر شوہر گھر میں داخل ہو تو بیوی اس کے لیے ایک جنت سکون فراہم کر دے. بیٹا آ جائے تو ماں کی ممتا کے سائے میں وہ اپنا ہر غم فراموش کر دے. بھائی آ جائے تو بہن کی انتہائی خلق محبت اسے یہ محسوس کرنے مجبور کرے کہ میں تنہا نہیں ہوں زندگی کے میدان میں. میری ماں بھی ساتھ ہے, میری بیوی بھی ساتھ ہے, اور میری بہن بھی ساتھ ہے, اور اتنے مکمل سائے ہیں جو تپتے ہوئے صحرا میں ہمارے سروں پر اللہ کی رحمت کا شامیانہ بنے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. جناب خدیجہ کہتی ہیں کہ آپ کو غم نہیں کرنا چاہیے, اللہ آپ کو ہلاک نہیں کرے گا. آپ بیواؤں کو سہارا دیتے ہیں, کمزوروں کی مدد کرتے ہیں, یتیموں کی نگہداشت کرتے ہیں, ضرورت مندوں کی ضرورت پورا کرتے ہیں. بھلا اللہ آپ کو کیسے ہلاک کرے گا؟ آپ کسی تکلیف سے غم نہ کیجئے. آپ اندازہ فرمائیں, یہ ایک رول ہے ایک شریک زندگی کا, ایک رول ہے پارٹنر آف لائف کا, ایک رول ہے اس خاتون کا کہ جن کے اسلامات پہ بڑے احسانات ہونے والے تھے. اور پھر جناب خدیجہ نے اس کے بعد سے اللہ کے رسول تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ آج کے بعد میں اور میری دولت سب کچھ اسلام کے لیے, اس وحی پاک کے عام کرنے کے لیے جو آپ کے سینے پاک پر نازل کی جا رہی ہے, قلب اطہر پہ اتر رہی. آپ اندازہ فرمائیں, ایک بیوی اپنے شوہر کی تمام کمزوریوں سے واقف ہوتی, تمام خوبیوں سے بھی واقف ہوتی. اگر پیغمبر اعظم کی زندگی میں کوئی معمولی سی بھی انسانی کمزوری ہوتی تو جناب خدیجہ کائنات انسانی کی سب سے پہلے مسلمان خاتون نہ ہوتی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سب سے پہلے اسلام کے قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جناب خدیجہ انہیں پہلے ہی سے اس مقام پہ محسوس کرتی تھی جو مقام نبوت ہو سکتا تھا, جو مقام دعوت ہو سکتا تھا. سبحان اللہ. عزیزان ملت اسلامیہ, جناب خدیجہ نے اسلام قبول کر لیا ہے. جس طرح سے مردوں کو یہ شرف حاصل ہے کہ نبوت ان میں آئی ہے, خواتین کو بھی یہ شرف حاصل ہے کہ سب سے پہلے نبوت کا استقبال کرنے والی ہماری مائیں رہی ہیں, سبحان اللہ, خواتین رہی ہیں. سبحان اللہ. اس کے بعد آپ جانتے ہیں کیا ہوا؟ نازوں میں پلی ہوئی جناب خدیجہ, نعمتوں میں پروان چڑھنے والی جناب خدیجہ, وہ جناب خدیجہ کہ جن کا احترام پورا حجاز کرتا تھا, جن کے دروازے سے بڑی سخی تھی پہلے ہی سے, حجاز کا ہر ضرورت مند اپنی ضرورت پوری کرتا تھا, جن کے آستانے سے ارباب احتیاج کے لیے خیرات بڑھتی رہتی تھی, انہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کے راستے میں لٹانا شروع کر دیا. حضور تبلیغ دین مصروف ہو گئے اور جناب خدیجہ نے اپنی دولت اللہ کے رسول کے مشن پر لگانی شروع کر دی. یہاں تک ایک ایسا وقت آیا کہ جناب خدیجہ کے گھر میں فاقہ ہونے لگا. نازوں کی پلی ہوئی, نعمتوں کی پروردہ آغوش نعمت جو تھی اب فاقوں کے دور سے گزر رہی ہیں, مگر مشن کی کامیابی, مشن کی عظمت اور نبی کے پیغام کی برتری کا احساس انہیں ہر زخم برداشت کرنے کے لیے, ہر تکلیف گوارا کرنے کے لیے انہیں آمادہ کر چکا ہے. یہاں تک کہ وہ بیمار ہوئی, یہ بیماری مرض الوصال ہے, اب وہ اپنے اللہ سے ملنے والی ہے. مرض کی شدت جب بڑھی اور مکے والوں کو یہ محسوس ہونے لگا کہ اب خدیجہ انتقال کرنے والی ہیں, تو یہ نبی کے بائیکاٹ کا زمانہ تھا. مکے والوں نے کہا یہ اچھا موقع ہے کہ پیغمبر پہ ایمان لانے والوں کو ہم یہ محسوس کرائیں کہ ہم تمہارے ساتھ کیا سلوک کریں گے. یہ صحیح ہے کہ ہم پر بڑا احسان ہے جناب خدیجہ کا اور خویلد کا, ان کے والد کا, مگر ہم اپنے باپ دادا کے دین سے انحراف کی سزا انہیں ضرور دیں گے. اگر وہ انتقال کر گئی تو ہم جنازہ اپنے کعبے پہ نہیں اٹھائیں گے, ممکن ہوا تو مکے کے قبرستان میں دفن نہیں ہونے دیں گے. بائیکاٹ اس سطح تک صرف اس لیے کہ پیغمبر اللہ کی معرفت دینے کے لیے آئے تھے, ایک خدا کا تصور دینے کے لیے آئے تھے, انسانوں کی غلامی کی زنجیریں توڑنے کے لیے آئے تھے, تحریر انسانی کا اعلیٰ ترین مقام بخشنے کے لیے آئے تھے.
انسان کی پیشانی کو خدا کی بارگاہ میں جھکا کر کے اباطیل کے سامنے جھکنے سے روکنے کے لیے آئے تھے. سبحان اللہ. اس کی اتنی بڑی سزا. ایک خاتون ہے اتم، جو چپکے سے جناب خدیجہ گھر میں حاضر ہوتی اور کہتی ہیں میری بہن میں مکے والوں سے چھپتی ہوئی آئی ہوں، میں محسوس کر رہی ہوں کہ تم اب چند دنوں کی مہمان ہو، مکے والے یہ مشورہ کر رہے ہیں. چلو زندگی جیسی گزر گئی. اب مجھے گواہ بنا کر کہ اتنا کہہ دو کہ رسول پاک کا کلمہ تم نے نادانی سے پڑھ لیا تھا، میں مکے والوں کو مطمئن کر دوں گی اور تمہارا جنازہ اسی دھوم سے اٹھے گا جس کی تم مستحق ہو. آخر تمہارے بڑے احسانات ہیں مکے والوں پر. جناب خدیجہ مرض کی شدت میں اٹھ بیٹھی اور فرمایا آتم کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے رسول کا کلمہ نادانی سے پڑھا ہے. ہزاروں بار عقل و خرد کی بلندیوں نے میرے قدموں کو بوسہ دیا ہوگا تب میں نے یہ کلمہ پڑھا ہے. اور سنو، مجھے اس بات پہ کوئی غم نہیں ہے کہ مکے والے میرا جنازہ نہیں اٹھائیں گے. اگر مکے کے لوگ میرا جنازہ نہیں اٹھائیں گے تو قدوسیان عرش میرا جنازہ اٹھائیں گے. سبحان اللہ. زمین مکہ اگر ہمیں قبول نہ کرے گی تو زمین رحمت الہی قبول کرے گی. مجھے اپنے رب کی غیرت پہ بھروسہ ہے کہ نہ میں رسوا ہوں گی، نہ میرا جنازہ رسوا ہوگا، نہ میرے نبی رسوا ہوں گے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. عزت والا پروردگار عزت والے نبی اور ان کے خاندان کو عزت ضرور عطا فرمائے گا. بے شک. اتم ابھی تو یہ کہہ رہی تھی کہ پلٹ آئیے، لیکن ان جملوں میں وہ حرارت ایمانی پوشیدہ تھی جس نے اتم کے احساسات کو بدل دیا. انہوں نے بے ساختہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اتم تم نے بھی کلمہ پڑھ لیا، تم تو ایمان سے پلٹانے کے لیے آئی تھی. تو ان کا جواب سنیے، اور یہ جواب صبح قیامت تک کے لیے آپ سب کی کامیابی کا ضامن ہے. جناب اتم کہتی ہے خدیجہ، وہ مذہب جو اپنے ماننے والوں کو اس قدر ناقابل شکست یقین دیتا ہو کہ موت کا چہرہ بھی یقین کا چہرہ مزمحل نہ کر سکے، وہ مذہب جھوٹا نہیں ہوتا، سچا ہوگا. میں نے اس لیے کلمہ پڑھ لیا ہے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آج ہزاروں حوادث ہیں، ہزاروں قیامتیں ہیں، دنیا یہ چاہتی ہے کہ آپ سے آپ کا تشخص چھین لیا جائے، ایمانی احساسات چھین لیے جائیں، مگر اپنے دل میں ایمان کا وہی مقام پیدا کیجئے کہ موت کا چہرہ بھی یقین کا چہرہ مزمحل نہ کر سکے. اور جب آپ ایسا کریں گے تو کامیابیاں آپ کی قدم چومیں گی، عظمتیں آپ کے گھر کی میراث بن جائیں گی. میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جناب خدیجہ نے دیکھا کہ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تو کہا کہ میں نے بارہا تم سے ایک بات کہنی چاہی تھی لیکن میں کہہ نہ سکی، مگر اب جب کہ میں زندگی کا آخری سفر کرنے جا رہی ہوں تو یہ بات کہہ دوں کہ میرے رسول کو اتنی بھی فرصت نہیں ہے کہ وہ فاطمہ کا چہرہ دھلا سکیں. ان کے ذمے بڑی اہم ذمہ داری ڈالی گئی. تم مجھے یقین دلاؤ کہ جب تک فاطمہ اپنے گھر کی نہ ہو جائیں اس وقت تک تم انہیں محسوس مت ہونے دینا کہ فاطمہ بن ماں کی ہو گئی. اللہ کے رسول تشریف لائے اور کہا خدیجہ کیا حال ہے؟ تو آپ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ مجھ سے میرا حال نہ پوچھیں، جتنی دیر میں میرا حال پوچھیں گے اتنی دیر میں نہ معلوم کتنے افراد کو جہنم کے دہتے ہوئے شعلوں سے کھینچ لیں گے. آپ جائیے اپنے کار تبلیغ کو انجام دیجیے، میرے حال کو میرا رفیق اعلیٰ آپ سے بہتر دیکھ رہا ہے. آپ اندازہ فرمائے دین کے لیے یہ مشقتیں، دین کے لیے یہ تکلیفیں جو برداشت کی گئی تھی، کیا آج ہماری بیٹیاں ہماری بہنیں جناب خدیجہ کی زندگی سے سبق حاصل کر سکتی ہیں؟ وہ دین جو عورتوں کا نجات دہندہ بن کر کے آیا تھا، وہ دین جو دفن کی جانے والی بچیوں کو زندگی دے رہا ہے، وہ دین جس نے عورت کو اتنا بلند فرمایا کہ وہ کائنات انسانی کی نگاہ میں انتہائی محترم ہو گئی. اس دین کی سربلندی کے لیے، اس نبی کے نظام کو عام کرنے کے لیے ہماری بیٹیاں کیا کرنا چاہتی ہیں، ہماری بہنیں کیا فیصلہ کریں گی؟ آج سنی دعوت اسلامی کے اجتماع میں انہیں یہ طے کرنا ہوگا. سبحان اللہ. سب سے پہلے تو انہیں اپنی زندگی میں وہ سارے عناصر جو غیر اسلامی انہیں نکالنا ہوگا.
بے شک سبحان اللہ اگر سبحان کوئی اللہ عادت غیر اسلامی ہے تو نکالنا ہوگا، سبحان اللہ سبحان کوئی عمل غیر اسلامی ہے تو نکالنا ہوگا، سبحان اللہ کوئی فیشن غیر اسلامی ہے تو نکالنا ہوگا، کوئی شوق غیر اسلامی ہے تو نکالنا ہوگا۔ ہماری بیٹیوں اور ہماری بہنوں کو اپنی عادتیں، اپنا شوق، اپنا فیشن، اپنی روایات سب کچھ اسلام کے سانچے میں ڈالنا ہوگا۔ سبحان اللہ اور جب ایسا ہو جائے گا تو پھر انہیں ملکوتیت کا تقدس حاصل ہو جائے گا، سبحان اللہ بڑی اہم حیثیت ان کی ہو جائے گی۔ بے شک پھر ان کی ہر نفس، تاثیر نفس سے اولیاء اللہ پیدا ہونے لگیں گے، سبحان اللہ مومنین جنم لیں گے ان کی آغوش میں۔ اللہ اس لیے کہ دنیا کی سب سے بڑی تربیت گاہ، سب سے بڑی درسگاہ، سب سے پہلی درسگاہ ایک ماں کی آغوش ہوتی ہے، بے شک سبحان اللہ باپ کا کاندھا نہیں، باپ کی آغوش نہیں، باپ تو باہر کا ذمہ دار ہے۔ گھر میں ماں اپنے بچے کو صرف دودھ نہیں پلاتی بلکہ اخلاق کی تعلیم بھی پلاتی ہے، سبحان اللہ محبت بھی پلاتی ہے، سبحان اللہ عشق رسول بھی پلاتی ہے، توحید کا تصور بھی پلاتی ہے، بندگی کا احساس بھی پلاتی ہے۔ یہ سب کچھ ماں اپنے بیٹے کو دیتی ہے، اور تھوڑے بہت ہم سب اس کے گواہ ہیں۔ آپ اندازہ فرمائیں اور غور کریں کہ جب ہم ننھے سے بچے تھے تو کس چیز نے ہم کو ایمان طرف مائل کیا تھا؟ ہمارے اندر ایمان کس شے نے منتقل کیا ہے؟ کیا کسی فلسفی نے ہم کو اسلام پر لیکچر دیا تھا؟ توحید الہی کو سمجھایا تھا؟ خدا کے وجود پر دلائل قائم کیے تھے کہ پہلے ہماری عقل نے قبول کیا اور پھر ہمارے دل نے مانا ہو؟ نہیں، ہم نے تو اپنی ماں کی پیشانی کو خدا کی بارگاہ میں جھک کر کے، جھکتا ہوا دیکھ کے خدا کی الوہیت اور خدا کی قدرت کا اقرار کر لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ہم نے تو اپنی ماں سے اپنے رب کو پہچانا ہے، بے شک اپنی ماں کے آغوش سے اپنے رب کو جانا ہے۔ ہم بستر میں ہوتے تھے، ماں وضو کرتی تھی، باپ وضو کرتے تھے، مسجدوں سے اذان کی آواز آتی تھی، اور ہمارے محسوسات، ہمارے مشاعر کی تشکیل ہوتی تھی، سبحان اللہ ہمارے اندر کے جذبات اللہ کی بندگی کے لیے ہمیں آمادہ کرتے تھے۔ واللہ العظیم اگر کسی دانشور نے خدا کے وجود کو ثابت کیا اور آپ نے مانا تو دماغ تو مانے گا مگر دل جھکنا نہیں جانے گا۔ ماں وہ ہوتی ہے جو دل کو جھکاتی ہے، جو مشاعر جھکاتی ہے، جو محسوسات کو جھکاتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ یہی وجہ ہے کہ وہی لوگ بلند ہو سکے ہیں جن کی مائیں بلند رہی ہیں، وہی لوگ ولی ہو سکے ہیں جن کی مائیں ولیاں رہی ہیں، وہی لوگ قطب ہو سکے ہیں کہ جن کی مائیں پاکیزگی اور تقدس کا نمونہ بنی رہی ہیں، بے شک وہی لوگ صاحب نظر ہوئے ہیں جن کی ماؤں کی نظر کبھی آلودہ نہیں ہوئی گناہوں سے، سبحان اللہ وہی لوگ صاحب کردار بنے ہیں جنہوں نے اپنی باکردار ماؤں کا دودھ پیا ہے۔ آج یہ جنس ان کا کیوں ہوتی جا رہی ہے؟ آج اس لیے کہ ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں اپنا حقیقی رول ادا نہیں کر رہی۔ آج عالم یہ ہے کہ بچہ سوتا ہے تو ٹی وی کھلا ہوا ہوتا ہے، ماں بھی دیکھ رہی ہوتی ہے اور شاید باپ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، اور بےغیرتی کے اس مناظر میں بچے کی فطرت ذلیل بنیادوں پہ تشکیل پاتی ہے، اللہ اکبر جنسی بنیادوں پہ تشکیل پاتی ہے۔ رات کے بہت دیر تک جاگتے ہوئے ماں باپ فلموں کا رقص، ڈراموں کی کیفیت اور یا مناظر اپنے ننھے ننھے بچوں کو ذہنوں میں منتقل کرتے ہیں۔ ابھی بچے ان مناظر سے لذت لینے کے قابل نہیں ہوتے، مگر ماں باپ ان مناظر کا انہیں عادی بنا دیتے ہیں، اس لیے خود دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ جب خود دیکھنا چاہتے ہیں تو بچے کیا کریں گے؟ وہ بھی دیکھیں گے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو حیا اور جو غیرت بچے کے اندر پیدا ہونی چاہیے وہ پیدا ہونے سے پہلے ہی مر جاتی ہے۔ الحیاء شعبۃ من الایمان، ایمان حیا ایمان ہی کا ایک حصہ ہے۔ سرکار نے فرمایا ایک دل کے اندر بے حیائی اور ایمان جمع نہیں ہو سکتے، بے شک ایک دل کے اندر بے حیائی اور ایمان جمع نہیں ہو سکتے۔ ایمان جب ہوگا تو حیا کے ساتھ ہوگا۔ حیا دراصل ایک صدف ہے جس میں گوہر ایمان پرورش پاتا ہے۔ سبحان اللہ صدف حیا
اگر الگ کر دیا جائے تو جوہر ایمان ٹوٹ جاتا ہے اور بکھر جاتا ہے. حیا ایک فانوس ہے جس میں ایمان کی شمع جلتی ہے. سبحان اللہ. فانوس اگر ہٹا دیا جائے تو حوادث کی ہوائیں اس شمع کو بجھا دیں گی. لیکن آج کے ماحول میں ہماری بیٹیاں اور ہماری بہنیں جو رول پلے کر رہی ہیں اس میں وہ فانوس بننے سے پہلے بکھر چکا ہوتا ہے, وہ صدف وجود میں آنے سے پہلے ٹوٹ چکا ہوتا ہے. اب ظاہر غیرت حیا اور جوہر حیا کیسے پروان چڑھے؟ شمع حیا کس طرح جل سکے گی جس کے نتیجے میں بچپن ہی سے بے غیرتی کا مزاج بن جاتا ہے. ایک فطرت ثانیہ پیدا ہو جاتی ہے اور اس فطرت ثانیہ کے ماحول میں بچہ پروان چڑھتا ہے تو وہ فطرت حقیقی سے بغاوت کرنے لگتا ہے. جب اس کے سامنے حیا کی بات کرو, شرم کی بات کرو, حجاب کی بات کرو, نیچی نگاہوں کی بات کرو, عزت کی بات کرو, آبرو کی بات کرو, مذاق اڑاتا ہے وہ. یہ پرانے زمانے کے لوگ ہیں, حالانکہ سچائیاں کبھی پرانی نہیں ہوتی. کیا بات ہے. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں, آج ہماری بہنیں اور بیٹیاں اس وقت سوتی ہیں جب وہ اپنے بچوں کے اندر ٹی وی اور فلموں کا زہر منتقل کر چکی ہوتی, غیرتوں کے قتل کرنے کا پروگرام بنا چکی ہوتی, تب سوتی ہیں. لیکن وہ بھی ہماری مائیں تھیں کہ جب سوتی تھی تو اسلام کے مجاہدین کا واقعہ بیان کرتی تھی, سبحان اللہ. قرآن عظیم کی تلاوت کرتی تھی, سبحان اللہ. اللہ کی حفاظت میں دے کے اپنے بچے کو سوتی تھی, سبحان اللہ. اللہ کے کرم کے سائے میں سلاتی تھی. بچہ اس ماں کا دودھ پیتا تھا جو قرآن عظیم کی تلاوت کے ماحول میں پروان چڑھائے اور بنائے, تشکیل پایا ہے, وہ دودھ پیتا تھا. یہی وجہ ہے کہ کسی بھی مسلم ماں کی آغوش میں کوئی بے غیرت اور بے حیا بچہ پروان نہیں چڑھتا تھا. لیکن آج یہ بات نہیں رہ گئی. یہی وجہ ہے صبح ہوتی ہے تو ہماری صبح کیسے ہوتی تھی آپ کو یاد ہوگا. ہم کوئی گزرے ہوئے زمانے کے لوگ نہیں. ہماری صبح تو کم از کم ایسی ہوئی ہے کہ ہم نے دادا کو تلاوت کرتے ہوئے دیکھا ہے, ماں کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے, بہن کو وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے آنکھ کھولی ہوئے, باپ کو مسجد جاتے ہوئے دیکھا ہے. تو ہماری بھی فطرت اسی سانچے میں ڈھل گئی. لیکن آج جب بچہ جاگتا ہے تو بھی ٹی وی کھلا ہوتا ہے, اور اگر نہیں تو ماں اگر آنکھ کھلی ہے تو فلمی گانے گاتی ہوئی نظر آتی ہے اور بچے اس کو محسوس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. کتنا فرق ہو گیا ہے. کبھی بچے تلاوت قرآن پاک کے ماحول میں آنکھ کھولتے تھے اور آج ٹی وی اور فلم کے بدترین مناظر کے سامنے آنکھ کھولتے ہیں. المیہ یہ ہو گیا ہے کہ پہلے لوگ سینما دیکھنے جاتے تھے, پارسا چھپ چھپا کے جاتے تھے, کسی کی نظر نہ پڑ جائے. اچھے گھروں کے جوان مارے ڈر کے لرزتے ہوئے کہ ماں باپ دیکھ نہ لیں, کبھی دیکھ لیتے تھے, یہ خوف ہوتا تھا. لیکن آج سینما کے لیے کہیں جانا نہیں ہے, وہ تمہارے سونے کے کمرے میں, ڈرائنگ روم میں آ کے باضابطہ طور پر موجود ہو چکا ہے. آج شیطان کسی منڈی میں رقص نہیں کر رہا ہے بلکہ تمہاری خوابگاہ میں ناچ رہا ہے. ان شیطانوں سے کیسے بچنے کی کوشش کرو گے؟ کبھی تم نے سوچا, میری بیٹیوں, تم نے کبھی غور کیا کہ آج کا بچہ کس قدر مظلوم بچہ ہے؟ آج ہماری آغوش میں پروان چڑھنے والا بچہ کس قدر ستایا ہوا ہے. آج ہم شکایت کرتے ہمارا بچہ آوارہ ہو گیا, ماں باپ کی بات نہیں سنتا, ماں باپ کے احکامات کو نہیں مانتا, یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے. ہزاروں الزامات ہم بچے کے سر ڈالتے ہیں, لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچے کو کس ماحول میں پروان چڑھایا ہے, کیسے ہم نے اس کی پرورش کی, کیا ہم نے ماں باپ کی عظمتوں کا احساس دلایا ہے. وہ تمہیں مانے گا ماں جب تم ماں بن کے دکھاؤ گی. اگر تم نے خود ہی ماں کا رول ادا نہیں کیا ہے تو اس کی بے باک جوانی کے مقابلے میں اپنی ممتا کا ماتم کرنے کا تمہیں کوئی حق نہیں. تم ماں تھی کب؟ ایک ماں تو اپنے بچے کے لیے سوتی ہے, جاگتی ہے, مرتی ہے, زندہ رہتی ہے. تم نے تو بچوں کو اپنے گھر کے حوالے کر کے تفریحیں کی, ہر طرح کی محفلوں میں شرکت کی ہے. تم نے اپنے بچوں کو ممتا کا درد دیا کب ہے؟ ممتا کا احساس دیا کب ہے کہ آج بچوں سے شکایت کی جاتی ہے کہ بچے باغی اور آوارہ ہو گئے؟ اگر تم نے انہیں اللہ کی مقدس کتاب پڑھائی ہوتی, سرکار کی حدیث پڑھائی ہوتی,
جسے میرے آقا نے فرمایا تھا الجنت تحت اقدام الامہات، سبحان اللہ، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، سبحان اللہ، جس میں رسول پاک نے فرمایا تھا دعا والدین لولدہ کا دعائی لکم، ایک باپ کی دعا اپنے بیٹے کے لیے اس طرح ہوتی ہے جیسے امتی کی دعا اپنے رسول کی دعا اپنے امتی کے لیے۔ سبحان اللہ۔ تو بتاؤ کیا ایک بیٹا بڑا ہونے کے بعد اپنی جنت کو خود آگ لگا دے گا، اپنی جنت سے خود دور جانا چاہے گا؟ مگر تم نے انہیں ان جھوٹے نگوں کی رضاکاری مبتلا رکھا۔ ان بچوں نے تمام ہیروؤں کے نام یاد کر لیے، ان ناچنے اور والوں کو اور ناچنے والیوں کے نام یاد کر لیے کہ جن کے تھرکتے ہوئے جسم پردہ سینی پر گناہوں کا اور سسٹ کا کی دعوت دیتے ہیں اور لذت گناہ کی طرف مائل کرتے ہیں۔ تم نے اپنے بچوں کو دکھایا؟ بچہ بڑا عجیب ہوتا ہے قسم خدا کی، قرآن پاک سناؤ جھومتا ہے، ناچ دکھاؤ تو رقص کرتا ہے۔ 2 سال کی بچی، 1 سال کا بچہ نغمے پہ ٹی وی کے سامنے رقص کرتا ہوا نظر آتا ہے یا نہیں نظر آتا ہے؟ جن گھروں میں ٹی ویاں دیکھی گئی ہیں رقص ہوتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو دیکھیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو، گویا بچپنے ہی سے انہیں رقاص بنایا جا رہا ہے، اللہ، بچپنے سے بے حیائی کی تصویر دکھائی جا رہی ہے، ننگی اور اوڑیاں اور گندی تصویریں ان کے مذاق حیا کو فاسد کر رہے ہیں، اور اس کے باوجود یہ شکوہ کہ میرے بچے وفادار نہیں ہیں، دیندار نہیں ہیں۔ میرے عزیز بہنوں، میری ماں اور میری پیاری بیٹیوں، تم عام انسانوں کی طرح نہیں ہو، اپنا مقام پہچانو، اپنا منصب پہچانو، تم فاطمہ کی کنیزیں ہو، تم خدیجہ کی روحانی بیٹیاں ہو، تم مسلمان خاتون ہو، تمہارا مقام بے پناہ بلند ہے، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، تم رسول پاک کی قوم ہو، تم خیر امت کی کہ منصب سے نوازی گئی ہے، تمہیں انتخاب دیا گیا ہے، ایمان کے ذریعے سے منتخب کیا گیا ہے، تم ایک منتخب قوم کی بیٹیاں ہو، تم ایک منتخب قوم کی مائیں ہو، تمہیں اپنی عظمت کو پہچاننا ہوگا، اپنی ڈگنیٹی، اپنے وقار کو محسوس کرنا ہوگا۔ بازار میں رہنے والیاں جو چاہیں سو کریں، مگر تم بازار کی عورتیں نہیں ہو، تم تو غیرت کی پروردہ ہو اور حریم غیرت میں رہنے والی مقدس خواتین ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اپنی غیرتوں کا صحیح تجزیہ کرو، سبحان اللہ، اور اپنے حالات کو دیکھو۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اسلام کے ارتقاء میں، اسلام کی سربلندی میں عورتوں نے ہمیشہ ہر دور میں بڑا اہم رول ادا کیا ہے، اور اسلامی معاشرے کی دینی تشکیل تو بغیر عورت کے ممکن ہی نہیں۔ مرد معاشرہ بناتا نہیں ہے، معاشرہ عورت سے تشکیل پاتا ہے۔ بے شک، بے شک، سبحان اللہ، عورت کی جب عمومت پھیلتی ہے تو معاشرے کے عناصر تشکیل پاتے ہیں۔ بے شک، ہمیشہ اس بات کا جائزہ لو، دیکھو کیا تم سمجھ سکتے ہو کہ معاشرہ اس وقت تھا جب آدم تنہا تھے جنت میں؟ کوئی معاشرہ وجود میں آیا تھا؟ معاشرہ کہتے ہیں باب مفاعلت سے ہے، مفاعلت سے جس کے معنی آپس میں مل جل کے رہتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، تو ایک آدمی سے معاشرہ تشکیل نہیں پاتا، معاشرے کے لیے متعدد افراد کا ساتھ رہنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر یہ بات صحیح ہے تو مجھے بتاؤ کہ جب جنت میں آدم آئے تھے تب معاشرہ تشکیل پایا ہے، یا جب حوا علیہ السلام آئی ہیں تب معاشرہ مکمل ہوا ہے؟ سبحان اللہ، ماننا پڑے گا کہ حوا علیہ السلام کے بعد معاشرے کی بنیادی قدریں استوار کی گئیں، اور اس وقت سے لے کے آج تک بیرونی دنیا میں معاشرے کے تصور کی تشکیل مرد کرتا ہے، اور گھر میں جو معاشرہ بنتا ہے وہ عورت کے ذریعے سے بنتا ہے۔ آج یہ بڑا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ مرد اور عورت دونوں برابر ہیں، ہم بھی کہتے ہیں برابر ہیں وہ، واللہ العظیم عورت انفیریئر نہیں ہے، کمتر نہیں ہے، دوسرے درجے کی شہری نہیں ہے۔ یہ دھوکہ ہے جو مغرب دے رہا ہے، یہ فریب ہے جو آج کا عیاش ذہن عورتوں کو اپنے مقصد کے استعمال کرنے کے لیے دے رہا ہے۔ اسلام نے تو عورت کو برابری کا مقام دیا ہے، کیا کہا ہے قرآن عظیم نے؟ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، سبحان اللہ، مردوں کے اوپر عورتوں کے وہی حقوق ہیں جو عورتوں کے مردوں کے اوپر ہیں۔ سبحان اللہ، صیغہ، انداز خطاب، مسئولیات سب کے اعتبار سے برابر قرار دیا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، قرآن عظیم ارشاد فرماتا ہے هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ، مساوات نہیں ہے، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ سبحان اللہ، لباس کہہ کے قرآن نے کیا کہنا چاہا ہے؟ لباس کیا کام دیتا ہے؟ لباس کا کام پردہ پوشی ہے، جسم کے عیوب کو چھپاتا ہے،
تو مردوں کے لیے لباس ہو اور مرد تمہارے لباس ہیں. یعنی خبردار رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کے بعد ایک دوسرے کی پردہ در نہ بنو, پردہ پوش بنو. سبحان اللہ سبحان اللہ. مرد عورت کی پردہ پوشی کرے گا, عورت مرد کی پردہ پوشی کرے گی, بے شک. اور جو پردہ پوشی کرے گا اللہ اس کی پردہ پوشی کرے گا. من ستر عبدا سترہ اللہ, جو کسی بندے کی پردہ پوشی کرے گا اللہ اس کی پردہ پوشی کرے گا. میرے عزیز ساتھیوں اور میری بہنوں اور ماؤں, اسی طریقے سے ذرا سوچو اور غور کرو کہ قرآن نے کہا وہ تمہارے لباس تم ان کے لیے لباس ہو. کیا مطلب ہے؟ یعنی لباس موسم سے بچاتا ہے جسم کو. سردیوں کے موسم میں آپ موٹا لباس پہن کے آتے ہیں, عرب لمبا جبہ پہنتا ہے, اس کے اوپر اقال باندھ لیتا ہے تاکہ وہ ریت سے اور بالو سے اور صحرا کی گزن سے محفوظ رہ سکے. تو لباس کا کام بیرونی حوادث سے بچانا ہوتا ہے. مرد عورت کے لیے لباس ہے, عورت مرد کے لباس ہے. مرد عورت کو بیرونی اثرات سے بچائے اور عورت مرد کو پروٹیکشن فراہم کرے. تیسرا مفہوم کیا ہے لباس کا؟ وہ تمہارے لباس تم ان کے لباس. لباس زینت کا کام دیتا ہے. لباس کے ذریعے سے زینت بنتی ہے. مرد عورت کی زینت ہے اور عورت مرد کی زینت ہے. یہ تمام باتیں مساوی طور پر کہی گئی ہیں. یہاں تک کہ قرآن عظیم نے ارشاد فرمایا کہ تم کو ایک جان سے پیدا کیا گیا ہے تاکہ چھوٹے اور بڑے کا تصور ہمیشہ کے لیے مٹ جائے. ایک جان سے پیدا کیا گیا ہے. قرآن عظیم کے مقدس فرمان کے مطابق کوئی فرق نہیں ہے مرد اور عورت میں. ہاں, ذمہ داریوں کی تقسیم ضرور کی گئی ہے. سبحان اللہ. مرد اور عورت دو پہیے ہیں. گاڑی کے دونوں پہیوں کو ایک طرف لگا دو, کار کے دو پہیے کو دو سمتوں میں لگانے کے بجائے ایک طرف لگا دو, کار چلے گی, گاڑی چلے گی. مرد اور عورت دو پہیے ہم بھی کہتے ہیں, مگر ایک کا میدان عمل باہر کی زندگی ہے اور دوسرے کا میدان عمل گھر کی زندگی ہے. ایک باہر کا تاجدار ہے, دوسری گھر کی ملکہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک کا کام روزی فراہم کرنا ہے اور دوسرے کا کام اسی روزی کو جائز بنیادوں پر اپنے گھر والوں پر تقسیم کر کے ان کی تربیت کرنا ہے, انہیں آگے بڑھانا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تقسیم کی ہے شریعت مطہرہ نے, کم کی عزت بڑھائی ہے, عورت کا وقار بڑھایا ہے, عورت کی آبرو بڑھائی ہے. آپ اندازہ ایک باغیرت عورت سے پوچھو کہ رات کو وہ اپنے شوہر کے پاس ہوتی ہے اور دن کو اپنے باس کے پاس ہوتی ہے, مجبور کی گئی ہے روزی کمانے پر, اپنی حیا اور اپنی غیرت کو فروخت کرنے پر. یہ جدید معاشرہ ہے. ایک ایئر ہاسٹس سے پوچھو کہ جب وہ مردوں کے برتن صاف کرتی تو اس کے دل پہ کیا گزرتا ہے. ہوٹل میں کام کرنے والی کسی لڑکی سے پوچھو کہ جب وہ دوسروں کی مرکز نگاہ بناتی ہے تو اس کی غیرت اور اس کی حیا کیا کہتی ہے اس سے. تجارت کرنے والی کسی سے پوچھو کہ جب وہ مسکرا کر کے ہنس کر کے کسی مرد سے بات کرتی ہے تو پھر اس کا عالم کیا ہوتا ہوگا, کہاں جاتی ہے اس کی نسوانیت. یہ تو دراصل عورت کا مردہ احساس ہے جو اسے بیدار نہیں ہونے دے رہا ہے. قسم خدا کی, جس روز عورت کا ضمیر بیدار ہو گیا وہ مغربی تہذیب اور نئے زمانے سے بغاوت کرے گی اور اسلام کے دامن میں آ جائے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس ضمیر کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے. میں ایک مثال آپ کو دوں. امریکہ میں ابھی 11 ستمبر کے بعد کی بات, امریکہ میں ایک عورت کو اس بات کا, ایک پادری کی بیوی کو, چرچ کے فادر کی بیوی کو یہ حکم دیا گیا کہ تم قرآن پاک کی وہ آیتیں تلاش کرو جس میں جہاد کا حکم دیا ہے اور پھر اسے ٹیررزم کے حوالے سے متعارف کراؤ. جہاد دراصل انسانی زندگی کے بچانے اور تحفظ کا نام ہے. سبحان اللہ. لیکن اس ٹیررزم پر فٹ کرنے کے لیے کام دیا گیا اسے. اس نے قرآن پاک کا مطالعہ کرنا شروع کیا اور قرآن پاک کے ختم کرنے سے پہلے اس نے اسلام قبول کر لیا. ہنگامہ مچ گیا چرچ کی دنیا میں, ہنگامہ مچ گیا. شوہر پہ دباؤ پڑا, یہ کیا ہو گیا, ہم نے تو اس قوم کو ٹیررسٹ ثابت کرنے کے لیے قرآن دیا تھا, اس نے اسلام قبول کر لیا, یہ کیا بات ہوئی ہے. اس کو بلایا گیا اور اس سے پوچھا گیا کہ تم نے ایسا کیوں کیا. کہا اس لیے کہ اسلام میں مجھے سچائی نظر آئی. سبحان اللہ. جس کو تم نے ٹیررزم کا نام دیا ہے وہ تو دراصل ایک انسانی حق ہے جو وہ استعمال کرنا چاہتا ہے. جہاد اور ٹیررزم دونوں ایک چیزیں نہیں ہیں, یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. ایک مظلوم کو اس کا حق دلانے کے لیے جو قدم اٹھایا جاتا ہے اس کا نام جہاد ہے,
اور دوسروں پر زیادتی کرنے کی جو قدم اٹھایا تو کا نام ٹیررزم ہے. مسلمان تو ٹیررسٹ ہو ہی نہیں سکتا. وہ تو انسانیت سے محبت کرنے والا ایک وجود ہے. قرآن پاک تو سرتاسر محبت کی تعلیم ہے. اس نے تو دشمنوں کو معاف کرنے کا بھی حکم دیا ہے, قاتلوں کو معاف کرنے کا حکم دیا ہے قرآن عظیم میں. فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بمعروف و اداء الیہ باحسان. سبحان اللہ سبحان قاتل کو اللہ. بھائی قرار دیا ہے قرآن نے. اس لیے اسلام تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کسی پہ زیادتی کی جائے. اور میں نے قرآن کو پڑھا ہے, اب مجھے کوئی بہکا نہیں سکتا ہے. میں نے اسلام کو دل کی گہرائیوں سے قبول کیا ہے. تب اس کے شوہر نے کہا ہے تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم نے ایک ایسا مذہب قبول کیا ہے کہ جس کے ماننے والے عورتوں کے بارے میں بڑا برا ارادہ رکھتے ہیں, بڑا گندا خیال رکھتے ہیں, بڑی گندی نظر ہوتی ہے ان کی. تو اس لڑکی نے جواب دیا سنو, یہ تمہارا صدیوں کا فریب ہے جس سے تم دنیا کو دھوکہ دیتے رہے ہو. اسلام اگر گندی نظر رکھتا تو مجھے ننگا کرتا, مجھے لباس نہ دیتا, مجھے حجاب نہ پہناتا. میرا لباس بتا رہا ہے. سبحان اللہ. اسلام غیرت دیتا ہے, اسلام عزت دیتا ہے. اسلام یا تو بہن مانتا ہے, یا بیٹی مانتا ہے, یا ماں مانتا ہے. سبحان اللہ. اس کے علاوہ کسی اور رشتے کو قبول نہیں کرتا. سبحان اللہ. اس نے کہا میں نے قرآن پڑھا ہے, قرآن میں ایک ماں باپ سے سب کو پیدا کرنے کا حکم دیا گیا ہے, آدم اور حوا سے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک کوئی لڑکی تمہاری بیوی نہ بن جائے اس وقت تک تمہاری بہن ہے. سبحان اللہ. اور صرف مسلمانوں کی بیٹیاں نہیں, ہر قوم کی بیٹی تمہاری بہن ہے یا ماں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو کسی کو اپنی بہن کہے گا اس سے زیادتی کا اور گناہ کا ارادہ کر سکتا ہے کیا؟ اسلام تو ہر بیٹی کو بہن کا تقدس دیتا ہے, بہن کی طہارت دیتا ہے, بہن کی پاکیزگی دیتا ہے. اس لیے آج جو عورتیں برابری کا دعویٰ کر رہی ہیں دراصل وہ مغرب کے ذہنی اغوا کا شکار ہے. ہائی جیک کیا گیا ہے انہیں. جس روز انہیں اپنی غیرت کا احساس ہوگا, اپنی آبرو کا احساس ہوگا, اس روز انہیں پناہ اسلام کے دامن میں ملے گی. یہی وجہ ہے کہ مغربی دنیا میں مردوں کے مقابلے میں عورتیں زیادہ اسلام قبول کر رہی ہیں. سبحان اللہ. پروپیگنڈا تو یہ ہو رہا ہے کہ اسلام ایسا ہے, اسلام ایسا ہے, اسلام ایسا ہے. اسلام 4 شادیوں کی اجازت دیتا ہے. ایک عورت سے کہا گیا کہ تم نے اسلام قبول کر لیا, تمہارا شوہر کہیں دوسری شادی نہ کر لے, اسلام تو اجازت دیتا ہے. کہا ہاں, اگر اس نے دوسری شادی کر لی تو بھی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا, اس لیے کہ مجھے معلوم ہوگا کہ میرا شوہر کہاں رات گزار رہا ہے. مگر جو دوسری شادیاں نہیں کرتے ان کی بیویوں کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ان کا شوہر کہاں رات گزار رہا ہے. سبحان اللہ. کرتے تو وہ بھی وہی ہیں لیکن غیر قانونی اور ناجائز طریقے پہ کرتے ہیں, اور مستقل طور پر اپنی بیوی کو شبہات کا ریب و تذبذب کی دلدل میں تڑپاتے رہتے ہیں. اور اول تو اسلام نے جو اجازت دی ہے وہ ان قیدوں کے ساتھ دی ہے کہ جب ان پابندیوں کو, رسپانسبلٹیز کو, یا جو بھی شرائط کنڈیشن ہے اس پہ غور کرے گا تو کوئی مسلمان دوسری شادی کرے گا نہیں. عدل کی شرط ہے, عدل محبت میں, عدل تقسیم میں, عدل مکان میں, عدل لباس میں, حتیٰ کہ مساوات پیار میں. چلو بھئی لباس ایک طرح کا دے دو گے, کپڑا ایک طرح کا دے دو گے, مکان دے دو گے, مگر پیار میں تم مساوات کیسے برتو گے؟ سبحان اللہ. جو عدل کی شرط ہے اس عدل کی شرط کو نہ کوئی پورا کر پائے گا نہ دوسری شادی کرے گا. سبحان اللہ. سبحان. نتیجہ یہ ہے کہ کروڑوں مسلمانوں میں چند افراد ملتے ہیں جو دوسری شادیاں کرتے ہیں, اور کروڑوں آزاد خیالوں میں ہزاروں ایسے ہوتے ہیں جو بیویاں رکھ کر کے بھی اپنی تسکین کے لیے دوسروں کے پاس جاتے ہیں. اللہ اکبر. منڈیاں سجی ہوئی ہیں, اللہ, برائیوں کے مراکز سجے ہوئے. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہماری بہن کی بھی ذمہ داری ہے, ہماری بیٹی کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اسلام کا مطالعہ کرے, اسلام کو پڑھے اور اپنی دوسری بہنوں کو اسلام پڑھائے. اور دنیا میں جو بھی اعتراضات مذہب کے حوالے سے ہوتے ہیں ان اعتراضات کو دور کرنے کی کوشش کرے. میں بہت مشکور ہوں سنی دعوت اسلامی کے بچوں اور بچیوں کا کہ انہوں نے اصلاح کا بیڑا اٹھایا ہے. میں دعا کروں گا کہ پروردگار عالم انہیں کامیابیوں سے نوازے.